اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. نیکسٹ جو لیٹر ہے اس کو آپ لکھیں. نیکسٹ لیٹر ہمارا ہے عین. ٹھیک ہے جی. عین کا مخرج جو ہے ابھی جتنے بھی حروف انشاءاللہ آنے والے ہیں ان کے مخارج آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ایک مخرج سے سم ٹائم 2 سم ٹائم 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو ہر حرف کا مخرج یاد نہیں کرنا ہوگا. یہ ایزی ہے. تو عین جو ہے، عین اس کو ادا کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ لکھیے کہ یہ آپ کے وسط الحلق، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حلق کا جو درمیانی پارٹ ہے، مڈل پارٹ ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو حلق کے 3 حصے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اپر ہے، ایک مڈل ہے، ایک لور ہے. لور جو ہے وہ ہمارا چسٹ کے قریب یعنی سینے کے قریب پارٹ ہے، اور جو مڈل ہے وہ لائک آپ کی جو نیکلس، نیک بون، یہ جو ہے گردن کا درمیانی جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نیکلس پہنتے ہیں، یہ آلموسٹ یہاں سے ادا ہوتا ہے. اور جو آپ کا ادنا حلق پارٹ ہے وہ آپ کا چین کے قریب ہے، تھوڑی کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز کا جو پریشر ہے، آپ کی جو آواز کا سٹریس ہے وہ کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے میرے ساتھ اس عین کی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کافی دفعہ اس کی پریکٹس کرتے بھی رہتے ہیں دوران تجوید بھی، اور ویسے بھی ان حروف کی میں ادائیگی آپ کو سکھاتی رہتی ہوں. کافی حد تک آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا بہتر بھی ہے، لیکن چلے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ایز اے آرٹیکولیشن پوائنٹ. جب ہم کر رہے ہیں تو آپ کو میں نے ٹپ بھی بتائے ہوئے ہیں، پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں. عین پڑھنے کے لیے اکثر یہ مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل بھی مشکل نہیں، بڑے مزے کا لیٹر ہے. بس آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنی ہے زیادہ والی. جیسے آپ کو اس میں ایٹ اے بگننگ لیول آپ کو زیادہ منہ کھولنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کوئی چیز جو ہے وہ اندر بائٹ کر رہے ہیں، بائٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ منہ کھولنا پڑے گا. بڑی بائٹ لیں گے تو بڑا منہ کھولیں گے. ٹھیک ہے، لائک آپ ایپل بائٹ کر رہے ہیں تو ایپل بائٹ کے لیے آپ کو بڑا منہ کھولنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی آپ کو عین ادا کرنے کے لیے تھوڑا منہ زیادہ کھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آپ جیسے پہلے ہم اکثر حروف کے مخارج میں پہلے پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پہلے آپ منہ کھولیں گے اینڈ دین پھر آپ اپنی آواز کو اندر حلق تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. حرف ہے عین. عین. ٹھیک ہے، پھر سے میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. عین. آپ دیکھیں اس حرف کو ادا کرتے ہوئے یا اور نون کی آواز بھی آتی ہے نا، لیکن جو کارنر ساؤنڈ ہے اصل میں وہ ریکوائر ہے. جو آ کی آواز ہے، آ، صرف یہ آواز چاہیے. عین. عین. ٹھیک ہے، آپ سمپل اتنی آواز بھی ادا کر سکتے ہیں. آ، 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 یہ کارنر ساؤنڈ ہے. آپ اتنی پڑھ کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں، 10 دفعہ اس کی پریکٹس کریں، پھر مجھے اوکے کا نشان سینڈ کریں اور میں تھوڑا سن لیتی ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. عین کی پریکٹس جو ہے اب آپ نے سمپل حرف کے ساتھ کر لی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حرف جو ہے وہ حرکات کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ جو پریکٹس کریں گے وہ حرکات کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، عین زبر ع. جب آپ نے عین پڑھنا ہے سمپل تب بھی مخرج میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی پریکٹس کریں. اور اس کے علاوہ میں دوسری پریکٹس آپ کو اور بتاؤں گی، لیکن ابھی آپ سب لوگ اس کی پریکٹس کر کے پھر مجھے اوکے کا نشان سینڈ کریں. چلیے الحمدللہ اب عین کی پریکٹس جو ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے. اللہ کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جو ہے وہ نتیجہ دے، بہترین پریکٹس کرنے کی توفیق دے اور بہترین رزلٹ آئے آپ کا. چلیں اگلے حرف پہ چلتے ہیں. عین کے بعد ہے غین. ٹھیک ہے، غا. غا. اب جو غا ہے، غا، یہ سٹارٹنگ لیٹر جو ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ حلق کے ادنا پارٹ سے. حلق کا جو اپر پارٹ ہے یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
آپ نے خو پڑھا تھا، خو آپ نے کہا ادنائے حلق سے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو چن کے پاس ہے، خو خو، بالکل غین بھی وہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادنائے حلق سے. اور اس میں آپ کو پتا ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ غین جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے کہ لائٹ لیٹر ہے، آپ فوراً جائیں گی صفات میں اور آپ دیکھیں گی کہ جو استعلا ہے اس کے اندر جو مجموعہ ہے خص غین قیو، اس میں غین آتا ہے، تو آپ فوراً بولیں گی کہ غین جو ہے اس میں استعلا ہے، اس لیے یہ ہیوی لیٹر ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر آپ اس کو بولیں گے زبان، کیونکہ استعلا میں ہمیں پتا ہے کہ زبان کی جڑ اٹھائی جاتی ہے. اب جب آپ غین پڑھیں گی تو آپ زبان کی جڑ کو اٹھا کے پڑھیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تھیوریٹیکل ورک کا فائدہ کہ آپ کو اچھے سے کانسیپٹ ہے. اب آپ جب ادائیگی کر رہی ہوں گی تو آپ خود گھر میں بیٹھ کے اپنی جو تجوید ہے اس کو درست کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تھیوریٹیکل علم ہے، ٹھیک ہے. اب آپ زبان کی جڑ اٹھا کے پڑھیں غین. اور اس کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جیسے آپ ایسے اپنے فیس کو تھوڑا سیدھا کریں اور چن اٹھا کے، لائک ایسا ہوتا نا کہ جیسے آپ نیچے موبائل رکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی ہے تو آپ بالکل سر جو ہے جھکا کے نظریں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں. آپ جیسے سولجر ہوتا ہے، وہ سولجر کیسے اپنی چن کو ایسے سیدھا رکھتا ہے، اپنے فیس کو بالکل سٹریٹ سامنے دیکھتا ہے. آپ بالکل اپنے فیس کو سامنے کریں اور اندر سے زبان کی جڑ کو اٹھا کے اونچی آواز سے پڑھنا ہے غین غین غین. تو یہ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو آئے گی. سمپل جو ہے آپ صرف ساؤنڈ اگر بولتے ہیں تو وہ ہے غو غو غو، ٹھیک ہے. چلیں جی اب دیکھیں کہ غو، غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غو. اب غو جو ہے اس میں بھی زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں، جو غی ہے اس میں آپ زبان کی جڑ اتنی نہیں اٹھاتے، تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، چونکہ زیر ہے تو اس کی وجہ سے وہ باریک بھی پڑا جاتا ہے، لیکن زبر اور پیش کی صورت میں اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے. چلیں عین اور غین یہ ہمارے حروف الحمدللہ ہو گئے ہیں. اب ہم نیکسٹ حرف پہ چلیں. اگلا مخرج جو ہے وہ بہت آسان ہے، فا. آپ سب لوگ میرے ساتھ ادا کریں اور آپ سب کو اس کی سٹیٹمنٹ اپنی ادائیگی میں نظر آ جاتی ہے. آپ سامنے مرر میں بیٹھ کے دیکھ لیں خود کو، فا پڑھتے ہوئے کون سا پارٹ کہاں پہ لگ رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ بنا دیں. لائک فا ہے، فا فا، تو اوپر والے یعنی ثنائیہ کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تری مطلب گیلا، گیلے حصے کو لگے تو ف ادا ہوتا ہے، ف، ٹھیک ہے. اب یہ جو فا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ہمس ہے، اس کے اندر رخوت بھی ہے. اٹس مین کہ اس میں جو پھونک ہوتی ہے نا، بلو کرتے ہیں آپ، سانس سا نکلتا ہے، وہ زیادہ نکلنا چاہیے کیونکہ اس میں رخوت بھی ہے، اس میں ہمس بھی ہے. ف ف، ٹھیک ہے. اچھا لائک جیسے آپ پائپ ہوتا ہے، پانی کا پائپ ہوتا ہے، آپ پانی کے پائپ سے آپ اگر پانی ایسے پانی نکل رہا ہے تو وہ ایسے آرام سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ پائپ کے سینٹر میں اپنا انگوٹھا رکھیں تو پانی دو دھاروں میں نکلے گا، ایک رائٹ ایک لیفٹ، اور دور تک جائے گا. ایسا ہی ہے نا، جب آپ اپنے دانت نیچے ہونٹ پر رکھتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے کہ سانس کی دھاریں جو ہے نا وہ ادا ہوتی ہیں. اور قرآن پاک میں اکثر بچے جو ہیں وہ کچھ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے فا جو ہے وہ اس کی اس طرح سے سانس کی جو رفتار ہے اس کو ادا نہیں کرتے. فار ایگزامپل جیسے میرے سامنے یہ لفظ ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ، نف، قالوا یا شعیب ما نفقہ، ٹھیک ہے، نفقہ، نف، تو یہ سانس جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو فار ایگزامپل جیسے یہ لفظ ہے انی عامل سوف، سوف تعلمون، ٹھیک ہے. الی فرعون، فی فرعون،
اس طرح ان حروف کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں رخوت بھی ہے، اس میں حمز بھی ہے، تو سانس زیادہ سے زیادہ نکلنا چاہیے تاکہ اس حرف کی درست ادائیگی ہو سکے. جی اس کا مخرج یاد ہو گیا آپ کو؟ اب یہ تینوں جو میں نے حروف پڑھائے ان کے ذرا مخرج ریوائز کر کے مجھے اوکے کا نشان سینڈ کریں. چلیے جی نیکسٹ لیٹر ہمارا ہے قاف. قاف سب سے پہلے اس کا مخرج دیکھتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی صفات اس لیے پہلے دیکھنے لگے کیونکہ آپ کو صفات آتی ہیں. تو ہیوی صفات جو ہے وہ استعلا سے شروع ہوتی ہیں. تو استعلا میں اس کے مجموعے میں خس قاف جو ہے اس میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ اٹھانی ہے. ٹھیک ہے، چلیں مخرج ہے قاف کا زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. اب جو زبان کی جڑ ہے آپ دیکھتے ہیں جہاں سے زبان حلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اوپر چھوٹی سی زبان بھی لٹک رہی ہوتی ہے جس کو صغیر اللسان کہتے ہیں، چھوٹی زبان کہتے ہیں، حلق کا کوا بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، جب زبان کی جڑ اٹھائیں گے تو وہ زبان ٹچ کرے گی اوپر حلق کے کوے سے اور یہ لیٹر خود بخود موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں. قاف. قاف. ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں، آپ نے زبان پہلے اٹھانی ہے، بعد میں یہ آواز نکالنی ہے. جو بچے اس کو صحیح سے ہیوی نہیں نہ کر پاتے ان کی ریزن یہ ہوتی ہے وہ پہلے آواز نکالتے ہیں زبان بعد میں اٹھاتے ہیں تو مکمل ہیوی نہیں ہو پاتا. چلیں شاباش، پہلے زبان اوپر اٹھائیں، اوپر لگائیں، پھر پڑھیں. قاف. آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ جب آپ پہلے زبان اوپر اٹھائیں گے اور جب آپ اس آواز کو ادا کریں گے تو جیسے کوئی چیز چپکی ہوئی چپک جاتی ہے نا آپس میں، اور جب ایسے اس کو جدا کرتے ہیں تو ایک چپکنے کی اور ان ٹچ ہونے کی ایک آواز آتی ہے، کلک کی آواز آتی ہے. تو قاف کے ادا کرتے ہوئے یہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ پہلے آپ نے زبان اوپر اٹھانی ہے، پھر آپ نے آواز سے پڑھنا ہے. تو آپ جیسے آپ دیکھیں جیسے چیزیں چپک جاتی ہیں تو جب وہ جدا ہوتی ہیں تو ان کی ان ٹچ کی آواز ہوتی ہے. پھر ایک چیز اس میں یہ بھی بتائی جاتی ہے، جیسے کلک ساؤنڈ نہیں آتی، کلک کلک کی آواز آتی ہے، وہ ساؤنڈ بھی ہوتی ہے اس میں. چلیں ایک لیٹر لفظ دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، پھر اس کی ادائیگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری آواز باقی ایسے پروناؤنس ہوتی ہے. جی قرآن پاک میں آتا ہے یقدم قومہ. ٹھیک ہے، یقدم قومہ یوم القیامہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو زبر کے ساتھ ہے نا اس میں زیادہ چانسز ہیں اس آواز کے. قومہ قومہ. اب یہ جو لفظ ہے نا اس کو سب نے پہلے کیسے پڑھنا ہے، زبان پہلے اوپر لگائیں پھر بعد میں اپنے یہ لفظ ادا کرنا ہے. قومہ قومہ. جی پروناؤنس کریں سب، شاباش. ہم جو حرف شروع کریں گے انشاءاللہ، قاف کے بعد حرف آتا ہے کاف. ٹھیک ہے، کاف جو ہے یہ ایک باریک لیٹر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی باریک لیٹر کی پہچان ہمیں صفات بتاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں یہ موٹا حرف ہے، یہ باریک حرف ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ تو وہ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے صفات کے ٹاپک سے. اگر کسی میں استعلا ہے تو ہم اس لیٹر کو ہیوی لیٹر کہہ دیتے ہیں، اگر کسی میں اتباق ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ ہیوی لیٹر ہے. اگر کسی میں استفال ہے یا انفتاح ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک باریک لیٹر ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کس طرح سے یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہیوی حرف اور ہیوی لیٹر اور جو لائٹ لیٹر ہے اس کی جو اس میں ڈفرنس ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کاف لیٹر جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک لائٹ لیٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صفات اگر دیکھا جائے، آپ سب لوگ میں سے کون مجھے ریوائز کروائے گا کہ کاف کی صفات 5 پیر میں کون کون سی صفت کاف کے اندر آتی ہے؟ جی آپ میں سے کون آئے گا اور مجھے یہ سنائے گا؟ رحمت اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کاف میں حمز ہے، شدت، استفال، انفتاح، اسمات. ویری گڈ، بارک اللہ فیک، شاباش.
جی کاف کے مخرج کی طرف آتے ہیں. یہ تو صفات ہو گئی. اب کاف کے مخرج کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے قاف جو ہیوی لیٹر ہے اس کا مخرج پڑھا تھا اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو. ٹھیک ہے, یہ میں نے عربی میں بولا ہے. تو اردو میں کیا لکھوایا تھا کہ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. اب یہ جو کاف ہے تو کاف کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کے تالو منہ کی جانب. ٹھیک ہے, یعنی کہ منہ کی جانب. تو کاف کے مخرج میں آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی جانب زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. ہو سکتا ہے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی لمبی لگ رہی ہو, لیکن یہ سٹیٹمنٹ بالکل بھی لمبی نہیں ہے. اس میں صرف آپ نے جو بات یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی جانب, یہ سٹیٹمنٹ ہے. اور جو زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو, یہ تو قاف کے مخرج کی سٹیٹمنٹ ہے اور آلریڈی آپ کو یاد بھی ہے. تو اس میں آپ کو صرف کیا یاد کرنا ہے, قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی جانب. اب ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہماری زبان کی جڑ ہوتی ہے نا, یہ اس کے اوپر جو تالو ہوتا ہے یہ نرم تالو ہوتا ہے. تالو تو پورا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا زبان کی جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ پورے کا پورا ہمارا تالو ہوتا ہے. لیکن تالو میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ نرم حصہ ہے, کچھ سخت حصہ ہے. تو جو اوپر ہلکے کوے کے ساتھ حصہ ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے, یہاں سے زبان کی جڑ اوپر لگتی ہے وہ نرم حصہ ہے. لیکن جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے تو تالو سخت ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تالو کا سخت حصہ ہے اور پیچھے تالو کا نرم حصہ ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قاف ہیوی لیٹر ہے نا, یہ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ بات میں نے پہلے نہیں بتائی آپ کو, کل نہیں بتائی تھی میں نے آپ کو, لیکن ابھی آپ اس کو نوٹ کر لیں. کیوں نوٹ کر لیں؟ کیونکہ آپ اگر تالو کو دیکھیں تو اوپر زبان لگا کے دیکھ لیں بے شک آپ ابھی, تو جو ہماری آگے جو دانتوں کے قریب حصہ آتا ہے نا وہ سخت ہے, پیچھے جو ہمارا ہلک کے ساتھ اوپر جڑا ہوا حصہ ہے وہ نرم ہے ایز کمپیئر ٹو دس. اس لیے قاف یہ نرم تالو کے حصے سے ادا ہوتا ہے اور کیف یہ سخت تالو کے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سٹیٹمنٹ دوبارہ بولتی ہوں. قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی جانب زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. اچھا بچوں, یہاں سے ایک اور چیز کہ اب ظاہری بات ہے ہم سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہی ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے انٹرنل پارٹ کی طرف. ہم میں سے کوئی تالو جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا, ہم میں سے کوئی زبان کی جڑ دیکھ نہیں رہا, لیکن یہ پارٹس ہم نے اپنے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہم اپنی ان پارٹس کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو جب یہ بات آتی ہے نا قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے, تو آپ یہاں سے یہ چیز فوکس کریں, امیجن کریں کہ جیسے بالکل ایک چیز درمیان میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر والی جو اگر کوئی جگہ ہے یا چیز ہے تو وہ اوپر بالکل اپنے بالمقابل اس کو ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ قاف کا مخرج ہے. جو زبان جہاں سے جڑی ہوئی ہے نا وہ بالکل جب ہم اس کو اپلفٹ کرتے ہیں تو وہ اوپر تالو سے ٹچ ہوتی ہے, لیکن اس درمیانی حصے سے ذرا سائیڈ منہ کی جانب مین کیا کہ جب آپ پیچھے ہلک کے ساتھ زبان جڑی ہوئی ہے وہ تو ہلکا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے آپ آگے منہ کی طرف آئیں گے جہاں سے لپس ہیں, تو یہاں سے آگے جب آپ آئیں گے تو یہ کہلائے گا منہ کی جانب. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ منہ کی جانب کیا ہوتا ہے. تو منہ کی جانب یہ ہے کہ کیونکہ تو کاف جو ہے یہ منہ کی جانب آئے گا. ٹھیک ہے, اور منہ کی جانب ہی تو سخت تالو ہے, اور جو ہمارا پیچھے تالو ہے وہ تو نرم تالو ہے. تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس حرف کے بارے میں کہ یہ جو کاف لیٹر ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم اردو پنجابی ایکسنٹ والے لوگ عربی زبان میں بھی جب کاف پڑھتے ہیں تو اس کو کاف پڑھتے ہیں, کاف. تو آپ نے بالکل اس کو اسٹریٹ ساؤنڈ میں نہیں پڑھنا, کاف کر کے نہیں پڑھنا, وہ آپ کا عربی ایکسنٹ نہیں ہے. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے, کیف. جب آپ پڑھتے ہیں قاف یہ سیدھی آواز ہے, لیکن جو کاف پڑھتے ہیں وہ تھوڑا ترچھی آواز میں ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اور یہیں سے قرآن پاک میں جب آپ
تلاوت کرتے ہیں تو کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا کھچاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ان کا جو ایکسنٹ ہے، جو ان کا لہجہ ہے عربی، وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اردو میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو اس حرف کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ یہ دینی ہے کہ اس کو کاف نہیں پڑھنا، اس کو کیف کیف. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ 3 دفعہ اس کو ریوائز کریں گے سب لوگ. کیف کیف کیف. ٹھیک ہے، اس کو کا کی ساؤنڈ نہیں نکالنی. میں قرآن پاک سے پڑھ کے دکھاتی ہوں تو آپ اس کو اور ریکگنائز کریں گے کہ اس کی آواز کیسے آتی ہے مخرج سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم. ٹھیک ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم. ٹھیک ہے، کثر. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم کف. اور ایک آتی ہے آواز کثرتکم. کس نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو کف پڑھیں گے. کثرتکم. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. مواطن کثیرہ. مواطن کثیرہ. کا کثیرہ نہیں پڑھیں گے ہم، کثیرہ. ٹھیک ہے، ایک اور چیز میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، چلیے اس میں بات ہو رہی ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. تمام جتنے بھی زبر اور الف مدہ کے ساتھ یہ حروف جب پڑھے جاتے ہیں نا تو اس میں اسی آواز کو رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ میرے سامنے ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی لا. ایسے نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ سکینتہ علی لا. آگے لفظ ہے رسولہ وعلی المؤمنین. یہ جی میرے سامنے سورۃ التوبہ کھلی ہوئی ہے اور ان کی آیت نمبر ہے یہاں سے آیت نمبر 26 سورۃ التوبہ. ہم یہاں پر ایسے پڑھیں گے ثم ما، تو نہیں، ایکسنٹ آپ نے ایگزیکٹ کرنا ہے تو ثم ما یتوب اللہ. ٹھیک ہے، یتوب اللہ. اور ایک اور لفظ جیسے کہ کامن ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے ذالک اور ذالک. ذالک اس آواز کو آپ نے پہچاننا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے ایکسنٹ کی جو ہے وہ درستگی کرنی ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ ذالک علی لا اور لا. ٹھیک ہے، اور آگے سے مئی مئی اور من یشاء اور یشاء. زیادہ منہ کھول کے نہیں پڑھنا ہے اس کو.